السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی خللت برکتہ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ بلیغا۔ سالکین راہ و محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر اس کے انبیاء کرام مزید بنائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس مبارک رات کو یاد کرنے اور اس کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جس سے ہم اپنے ایمان کو تجدید کے لیے حاضر نہ فرمائیں۔ جیسے کہ فاضل مخرجات نے شب معراج کا ذکر کرنے کے لیے آداب جمع ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ پاک سے مراد آپ ہم جیسا مراد پاک سمجھتے ہیں، ناپاکی کی بات، ایسی تو اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے۔ پھر پاک سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام اصل تا ابد نقص و زوال سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات میں نہ کچھ نقص ہے نہ کچھ زوال ہے۔ ہمارے تمام مخلوق کے صفات میں، کمالات میں نقص ہے اور زوال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفات ہمیشہ یکساں ہیں اور وہ اس کے صفات کامل ہے۔ جیسے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سے آپ کے اندر جو شک آ رہا، جو شک کیسا ہو سکتا ہے، کیا اللہ تمہارے اس شک سے پاک ہے۔ جس قسم کا بھی شک کریں گے اللہ تعالیٰ ہر شک کو شبہ سے پاک کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر تمہارے شک کو شبہ سے پاک ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے۔ تمہارا جو شک ہے، تمہارا جو وساوس ہے، وہ وصفے سے جو ہے نا تمہارے وہ ناقص ہے۔ اللہ اس سے اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اور پھر اس قرآن مجید کی اس آیت پاک میں صرف بیت الحرام سے مسجد اقصی کا سفر کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آسمانوں کی معراج، آسمانوں کا سفر کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کا سفر کرانا ہے، اوپر لے جانا ہے، عرش تک لے جانا ہے، تو پھر راز مکے سے جو ہے نا لے کے جا سکتے نا، مکے سے بھی جا سکتے۔ اللہ راز یہیں سے سیڑھی لگا دیا، معراج کے معنی زینے کے لیے، ویسے زینہ لگا کے اللہ آسمان کی چاند سے چڑھا۔ تو یہ حکمت اس میں اللہ اس معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے حکمتیں اور راز کی باتیں رکھا ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں تو وقت بس نہیں ہوتا، ٹائم بس نہیں ہوتا، اپنی زندگی میں بس نہیں ہوتے۔ پہلا جو ہے نا اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ پہلے تو یہاں پر عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا سفر پہ لے گئے، ساتھ لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام سیر کرایا سمجھتے اکثر تو ساتھ لے گئے، براق لائے بٹھانے کے سفر میں سے ساتھ تھے۔ تو یہ سفر یہ ہماری غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے سیر کرائی۔
سیر کون کرے؟ اللہ تعالیٰ نہ کرو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرا. اللہ سیر کرا تو پھر شک و شبے کی ضرورت نہیں. اللہ ساری کائنات کو بنا، تم سمجھ نہیں سکتے کائنات کو، اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتے، اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتے، تو اللہ کو کیسے سمجھ سکتے؟ اللہ ایسی تم کو بنایا ہے، یعنی ہم کو اللہ ایسا بنایا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پہ کہ ہم 3 چیزیں رکھتے، جسم، قلب اور روح. اب 3 چیزیں رکھے تو ہم بندے ہیں. اگر جس میں سے ایک بھی چیز چلے گئی تو ہم بندے نہیں رہتے. کیا رہتے؟ روح چلے گئی تو ہم کو کیا بولتے؟ مردہ بولتا، جنازہ ہے. قلب چلے گا تو پھر بھی مردہ ہے. ہارٹ فیل ہوگا تو مردے چلے. خالی ہو تو روح چلے گی تو مردہ ہی چلے. قلب چلے گا تو جسم میں نہ پھر شیطانی دکھتے ہیں، ہے جو نہیں، آواز کہاں سے آئی نہیں، تو وہ تو غیب ہی چل گئے. تو ان 3 چیزوں کو رکھنے والے کو بندہ بولتے ہیں. انسان بندہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرمایا اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سیر کرے. یعنی تینوں چیزوں پہ ایسے کہ اللہ سرکار جو عالم سے ان تینوں چیزوں کے ساتھ عرش پر پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے بندے کو سیر کرے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کیونکہ لنریہ من آیاتنا، جو ہے نا ہم دکھائیں ان کو، کیا دکھانے کے لیے کہ ہماری نشانیاں ان کو دکھانے کے لیے، جہاں پر ہم نے وہاں رکھی ہے بیت المقدس کے اطراف اور راستے میں جو بھی نشانیاں ہیں وہ دکھانے کے لیے ہم اس کا سفر کروائیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ انہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ تحقیق جانتا ہے اور تو سننے والا ہے. تو اس سفر کے بعد تم کیا بولیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، کیا بولیں گے، وہ اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے یہ کیا بولیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے اس کا انتظام کر دیا کہ مسجد اقصی سے مسجد حرام کو لے کے، کیونکہ میں نے جتنے بندے ہیں بہت سارے مشرکین ہیں مکہ، بہت سارے مسجد اقصی کو تجارت کی غرض سے جاتے آتے، سفر کی غرض کو جاتے آتے، بہت سارے مشرکین مکہ کافر مقصد مسجد اقصی کو جا کے سفر کرتے، تجارت کی غرض سے جاتے آتے تھے. تو مسجد اقصی کو وہ دیکھے ہوئے تھے اور راستے سے بھی واقف تھے. تو جب جو ہے نا، اس لیے جب جو ہے نا آسمانوں کی سیر کرے سرکار رسول سدرۃ المنتہا عرش تک پہنچے، تو اس کی دلیل کس کے پاس ہے؟ آسمانوں پہ گئے تو کوئی دیکھا تو نہیں، کوئی آسمانوں میں کوئی دیکھا تو نہیں. آسمانوں میں کیا ہے، کیسا ہے، کیا ہو رہا وہاں پہ، کون کون ہے، وہ کوئی دیکھا نہیں. تو اس کی ثبوت کیسا دے سکتے؟ نہیں. تو وہ ثبوت جو ہے وہ دینے کے واسطے اللہ تعالیٰ ثابت کرنے کے واسطے مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے گئے لمبے چند لمحوں میں. وہ تو استر جا کے ہے سرکار جو عالم شرا، تو اس پر تو ماننا یقین کرنا بہت دور کی بات ہے. خالی بیت الحرام سے بیت مسجد اقصی تک جا کے آنے میں بھی جو وقت سرکار نے جو عالم شرا نے بتایا کہ میرا بستر گرم تھا اور زنجیر ہل رہی تھی. بستر گرم اتنے وقت میں جا کے آنا ناممکن ہے، کیونکہ مہینوں کا سفر ہے، وہ اتنے وقت میں جا کے آنا بہت مشکل ہے. تو کیسا جا کے آئے؟ دلیل ہے کیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس کو نہیں گئے تھے، کبھی دیکھے نہیں، کبھی گئے نہیں. تو اس کے لیے جب نبی کی صبح میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے واقع معراج کو رکھا، تو مشرکین مکہ کیا پوچھے؟ دلیل، آسمانوں کی دلیل نہیں پوچھے.
आसमान में कैसा रहता है कहाँ, ठीक है, क्योंकि वो पहले पूछ सकते नहीं, दलील वो तो समझ सकते नहीं। तो इनको जिस चीज से वाकिफ है ये लोग जो जानते हैं वो पूछे तो मस्जिद ऐसा है तो वहाँ कितने खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने पिलर हैं, कौन से मकाम में क्या चीज है, कौन सी क्या है, तो चीज कहाँ है, तो वो पूछे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उसमें मिजाज में वहाँ पे अम्बिया से मुलाकात हुई, अम्बिया से मुलाकात हुई, तमाम अम्बिया मिले, बयानात हुए सबके, आप इमामत गए, और फिर वहाँ अजायबात को देखे, वो देखने, वो चीजें देखने जो अल्लाह ताला वहाँ पे रखा हुआ है, बरकत जो रखे हैं वो देखने में मजबूर थे। ये बैतुल मक़दिस को तो नहीं देंगे आप तो देखे नहीं, उसका नजारा करेंगे नहीं, अल्लाह जो दिखाना चाह रहा था वो देखे आप, वो चीजें तो देखे नहीं, अभी तो एक तवज्जो कम करें सरकार। लेकिन वो लोग वो पूछे कि मस्जिद है कितने खिड़कियां हैं, कितने बिल्डर हैं, कितने दरवाजे, कौन सा दरवाजा कहाँ करे, तो अल्लाह ताला क्या फरमाया कि आप मस्जिद अक्सा को अल्लाह के सरकार देखोगे हिजाबा करा दिए पूरे, मस्जिद अक्सा तक के जो हिजाबात है अल्लाह ताला पूरे हिजाबात हटा दिए, मस्जिद अक्सा सामने है। अब जो लोग पूछ रहे हैं वो देख रहे बोल रहे, वो जो लोग पूछ रहे देख रहे बता रहे, जो लोग पूछ रहे देख रहे बता दे रहे। तो वो लोग मान रहे कभी मस्जिद अक्सा वो सरकार कभी गए नहीं अभी तक, अब कैसा बता रहे, तो गए तो नहीं बता रहे ना। तो ये दलील बता के आसमानों की सर की दलील है, ये तो साबित हो गया ना, तो इस तरह साबित हुआ कि आसमानों में भी जा गया, ये हिकमत है अल्लाह ताला की, वरना मैं बैतुल हराम से आसमान की सैर करा सकते थे अल्लाह, लेकिन लोगों को भी जो है दलील देने के रास्ते के, ये लोग ये दलील पूछेंगे, ये मालूम है वो कैसा नहीं मालूम, लिहाजा ये दलील पूछेंगे, तो इसलिए सरकार अल्लाह ताला जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर करा। और एक बात ये कई को करा अल्लाह ताला, अल्लाह उसमें भी बहुत मकसद है, बहुत जो है, एक ये कि 1,24,000 अम्बिया इस दुनिया में तशरीफ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह गवाही दिए अल्लाह ही इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अपनी अपनी रिसालत के साथ इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी है 1,24,000 अम्बिया, हर नबी है आके गवाही दी। लेकिन गवाही के लिए दो चीजों की शर्त है, सुनना और देखना, दो बगैर देखे के गवाही दोनों से एक भी नहीं है, सुने नहीं खाली देखे तो गवाही कबूल नहीं, सुनना भी देखना भी, कोर्ट में गवाही इसको कबूल कर। तो जितने भी आए सब ने सुना, जिब्रील ने सामने वही लाई, वही लाके कलमा पेश करे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, तो तमाम अल्लाह ही इलाहा सुन के बोले, मगर देखा कोई भी नहीं, तो गवाही मुकम्मल नहीं हुई, गवाही मुकम्मल नहीं हुई, गवाही सही नहीं, और पूरे रुपया वैसी चल के तो फिर गवाही हुई नहीं ना, नहीं। तो इसलिए गवाही कामिल होने के लिए, मुकम्मल होने के लिए कोई तो कोई देखना ना, गवाही देने का, सही गवाही होने का उसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दीदार करा, आप सुने भी वही से ला इलाहा इल्लल्लाह, जाके देखे अल्लाह इलाहा है, अल्लाह को देखे दीदार करे, तो आप आके गवाही दिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आपकी गवाही मुकम्मल होगी, फिर दूसरे नबी आने की जरूरत नहीं है, गवाही पूरी होगी। गवाही नहीं हुई थी इसलिए एक के बाद एक नबी आ गए, गवाही हो गई मुकम्मल तो काम खत्म होगा, इसलिए फिर अब कोई नबी आने की जरूरत एक देरी ना करी, तो हम इसलिए नबी आखिरी समय, अब आपको भी अगर दिया नहीं हुआ तो फिर गवाही मुकम्मल ना होती, तो अल्लाह का जो कलाम है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो पूरा कमाल को पहुंचा, गवाही कलमे तैयबा पूरा मुकम्मल हुआ, गवाही पूरी मुकम्मल हुई, इसलिए फिर दूसरे नबी आने की जरूरत नहीं है, आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए जो है ना नबी करीम, और इसमें तमाम जो है ना क्या बोलते
نشانیاں اللہ تعالیٰ بتلائے. دوسرا ایک راز یہ ہے کہ اللہ ابو جہل جو ہے نا اپنے خزانے لے آ کے بتایا سونے چاندی کپڑے ریشمی کپڑے وغیرہ کو دیکھے. کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دنیا اتنا مال ہو رکھے جو ہے نا آپ جو ہے اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں لوگ تو آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ جو ہے نا اتنا دنیا اتنی ہے آپ سب چھوڑ کے آپ اتنی مصیبتیں کیوں اٹھا رہے ہیں ایسا ہے دنیا اس لیے بتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے لے جا کے بتائے میرا میرے بہن ہمارے خزانے کیا ہے دیکھو وہ تو دنیا میں پناہ ہونے والی. دوسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اعلان بموس ہوئی آپ کو اعلان کرنا اظہار نبوت کا اعلان ہوا جب سے جیسے ہی جب نبیت کے جو ہے نا اعلان تک ظہور تک جو ہے نا تمام مکے کے مشرکینوں کا امین و صادق بولتے تھے محبت کرتے تھے اور جو ہے نا سب آنکھوں میں بٹھاتے تھے محبت کرتے تھے. لیکن جیسے نبوت کا اعلان ہوا آپ کے دشمن بن گئے ستانے لگے مصیبتیں دی تکلیف دی کوئی کسر باقی نہ رہے کہ کوئی چیز کے جہاں تکلیف آپ کو پہنچانے کے ہر طریقے سے کوئی طریقہ آپ نے چھوڑا نہیں کافروں نے سرکاری تو عالم کو تکلیف دینے کے لیے. جادوگر بولے نعوذ باللہ من ذالک کافر بولے جادوگر بولے اور جو ہے نا اپنے دل سے باتیں کھول رہے بولے کیا واجب ان جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا الساحر الكذاب جادوگر بولے اور کذاب بولے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا بولے. تو پہلے جو ہے نا صادق بولے امین بولے جب اعلان نبوت کرے تو یہ بات ہے. پھر اتنی تکلیفیں دیے جب راستے میں چلتے تو کانٹے بچھاتے تھے چلتے تو اوپر سے کچرا پھینکتے تھے فخرے کستے تھے اور گردن میں جو ہے نا رومان ڈال کے ایسا کھینچے کہ آپ کی سانس مبارک اڑ گئی اوڑھڑی آپ کے گردن پہ رکھ دیے سجدے میں رکھ گئے. تو اتنا نعوذ باللہ من ذالک اتنا مارے وہ تو اصل تو جو ہے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پورے مار اپنے اوپر لیے مگر وہ تو سمجھتے تھے کہ سرکار کو مارے تو لے کے ابوبکر صدیق جب وہ گھر کو گئے تو لے کے اٹھانے کے ہوش ہوئے تو ان کے بال سر سے لے گئے ہاتھ کو آ کر اتنا مارے. سرکار کو کتنی تکلیف تھی یہاں تک کہ سن 60 نبوت میں جو ہے نا شہد ابی طالب نے جو ہے نا قید کر دیے سماجی بائیکاٹ کر کہ 3 سال تک کھانا نہیں پینا نہیں کوئی سماجی بائیکاٹ کوئی بنی قریش سے جو بھی سرکار کا ساتھ دے جو بھی مسلمان ہے اور جو سرکار کی تعریف کرے سب کو ایک جگہ قید کر دینا سماجی بائیکاٹ. ان سے لین دین تجارت بھی نہیں کرنا کوئی بات چیت بھی نہیں کرنا کوئی سامان بھی بیچنا خریدنا نہ بیچنا جو گھر میں جتنا راشن ہے وہ لے جا کے کھا لینا. کتنا راشن رکھتے گھر میں اس زمانے میں چند دن کا راشن تھا تو لے کے چلے گئے. تو محرم کے سفر سے جو ہے یہ محرم سے سن 7 ہجری محرم کے بعد سے پھر محرم تک 1 سال پورا محرم میں جو ہے نا چونکہ وہاں پہ حرمت کا مہینہ ہے اس لیے اس میں جنگ و جدال کسی کو تکلیف نہیں تھے. محرم کا مہینہ آتے آزاد کے دن سفر سے محرم تک پورے 11 مہینے کیا کہے بچے چیختے چلاتے بھیڑ بھڑاتے. تو پہلے جو ہے نا ہنستے ہوتے کہ کیسے بیوقوف کا نعوذ باللہ من ذالک کے بچے اتنا تکلیف میں رو رہے ہیں مگر جو ہے نا اپنی ضد پہ ہوئے اپنا آبائی اجداد کو آبائی جو ہے نا مذہب کو اپنانے نہیں چھوڑ رہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرے. یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھیرے بھائی جو ہے نا چوری سے کچھ اناج گیہوں وغیرہ لا کے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ کو عطا فرماتے. تو آپ جو ہے نا وہ اناج خود نہیں کھاتے تھے آپ جو ہے نا وہ اناج مومنین کے بچوں کو دے دیتے تھے اور خود جو ہے نا طلاح کے پتے کھاتے تھے. شعیب ابی طالب ایک میدان ہے اس میں طلحہ کے جھاڑ تھے وہ طلحہ کے پتے صحابہ کھاتے تھے سرکار بھی کھاتے.
طرح کے. تو صحابہ کا پیخانہ حقیقت مہینوں میں ایسا آ جاتا ہے, کسی تکلیف سے مہینوں میں کسی تکلیف اڑائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سن 7 نبوت سے 10 نبوت تک 3 سال شعیب ابی طالب میں سماجی بائیکاٹ کر کے خیر رکھے. اور جو ہے نا اتنی تکلیف, ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ وہ سے بولے کہ میں رات میں سو گیا تھا, تو جو ہے نا ہاتھ کو ایک نرم چیز کرتے ہیں نا, نرم چیز دکھی میں, تو ہاتھ کو لگی تو میں اٹھایا اور دیکھا تو چمڑا تھا. چمڑے کو سورج میں بھگا کے پھر گرم کر کے وہ کھایا. یہ حالت 3 سال تک صحابہ. جب پہلا سال جو ہے نا چھوٹے محرم آیا تو چھوڑ دی, تو صحابہ جب خیر سے نکلے پہلے کھانے کا وقت طواف پہ, تو طواف میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمل کرو پہلے سال. کیوں کہ کافر سمجھیں گے کہ ہم جو ہے نا کمزور ہو گئے, ہم جو ہے نا ہمت آ گئے, اکڑ کے پہلوان جیسا رمل کرتا, اکڑ کے چلتا دنگل میں, ویسا اکڑ کے چلتا تاکہ کافروں پر غور کرے کہ ہم ابھی ہماری جو ہے نا ہماری ہمت ہے نہیں, کہ ہم کمزور نہیں. تو 3 شوق جو ہے نا 3 چکر, تو 7 میں سے 3 چکر رمل کرنا ہے. تو آج تک وہ سنت جاری ہے. وجہ کیا ہے وہ ہے. تو اس طرح 10 محرم تک 10 سن نبوی تک خیت میں رہے, سماجی بائیکاٹ ہوا. یہاں تک کہ بعض کافروں اور مشرکوں کو یہ نہ بڑا رحم آیا, قریش کے بعض لوگوں کو جو ہمدرد تھے, انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمارے گھروں میں اچھا کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, آپس میں مل رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا ہے, انہیں کیا کریں یہ کہ بولے کہ تم ہمارا سب کا رب اللہ ہے, اللہ ہی الہ ہے, یہ بولے تو ہم کو اتنی تکلیف دیں اور ہم کھا رہے پھر یہ جو ہے نا انصاف نہیں. لہٰذا ہم جو ہے ایک بولا ارے کیا ہے بھائی, یہ ہمارے خاندان کے قریش ہے, انہوں بھی جو ہے نا اپنے ذہن میں کیا غلط بولے, کیا برا بولے, خالی ہم سب کا بندہ ہے بولے, الہ ہے بولے, تو ان کو برداشت نہیں کے باہر ہے. لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ مگر میرا کوئی ساتھ نہیں, میں ساتھ دیتا ہوں. ایسا 1 2 3 4 ہو گئے, بولے ہم 4 منٹ بھی جی کے جو ہے نا گئے, ہم کو جو کھانے کعبہ کے دروازے پہ جو معاہدہ ہے لکھ کے رکھے وہ پھاڑ دیں گے. تو جا کے ابو طالب میں گئے, جا کے بولے ابو طالب سے کہ ابو طالب ہم جو ہے نا وعدے کو پھاڑنے کو جا رہے ہیں. تو سرکار کے رسول کو ابو طالب بولے کہ ایسا پھاڑنے کو جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو معاہدہ تھا وہ تو پڑ گیا, دیمک اس کو کھا لی. جہاں اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے وہی جو ہے نا باقی ہے, باقی پورا معاہدہ ختم ہو گیا. جا کے دیکھے تو اتنے ہی تھے, جو جہاں محمد لکھا ہوا ہے اور جہاں اللہ لکھا ہے وہی کاغذ باقی ہے, باقی پورا محمد دیمک کھا گئی. لہذا ختم ہوا معاہدہ. تو 10 محرم کو جو ہے نا 10 سن نبوت کو سرکار دو عالم قید سے آزاد ہوئے. کتنی تکلیفیں پہنچی. پھر 10 سے آزاد ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمدرد تھے لوگ, تو اپنے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, ساری دنیا آپ کی دشمن تھی, آپ کو کوئی غم غصہ نہیں تھا, آپ کو کوئی ہمت دلانے والا نہیں. تو ایسی حالت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنی ساری دولت آپ پر سے قربان کر دی. ساری دولت, یعنی آپ کی دولت کا یہ حال تھا. مکے میں جتنے تاجر تھے تمام تاجروں کا مال جمع کرتے ایک طرف, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال اتنا تھا, اتنا مال تھا. جیسے سرکار کو نبوت کا اعلان ہوا تو تمام مال سرکار کے نظروں میں خدموں میں ڈالتے کہ یا رسول اللہ آپ اس مال کو دین کی راہ میں, اللہ کی راہ میں جیسا چاہے آپ خرچ کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اور آپ کی ہمدردی یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان غار ہیرا میں جب جبریل السلام آ کے اطلاع دی کہ آپ اللہ کے رسول ہے, تو پہلی مرتبہ جبریل السلام کو دیکھے تھے آپ کہ آپ کے قدم تو زمین پہ ہیں اور آپ کے سر جو ہے آسمان سے ٹکرا رہے, پر آپ کی مشرق اور مغرب تک پھیلے, اور پھر جو ہے نا اقرا بڑی اقرا پڑھو. تو سرکار
नहानो ना नकलो व नकतो हमें मैं पढ़ा लिखा नहीं हो पढ़ा लिखना नहीं आता हो तो भेजे ये इस्लाम भेजे सरकार द्वारा भेज जितना खूबत सरकार जमाते जितनी खूबत जिवेद इस्लाम में थी उतनी पूरी खूबत से भेजे अपन देते तो चिपट जाते थे सीट बन जाते थे भाई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पकड़ के छोड़े खराब हो गया फिर बोले सरकार ला नकलो वाला न तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ फिर तीसरी मरतबा हो रहा है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया तो जब पढ़े जब सरकार इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलक़ल इंसान ये पहली वही है तो इन्होंने इलाज नबूवत है तो जब सरकार द्वारा इसमें एक हिकमत है बोल के चलता हूँ कि जिब्रील इस्लाम तीसरी बार बोले 2 बार बोले पढ़ो तो सरकार बोले कि मैं पढ़ा लिखा रही हूँ क्योंकि सरकार द्वारा उम्मी है तो उम्मी हो तो अनपढ़ है अनपढ़ आप हमारे को आप हम समझेंगे अनपढ़ सरकार अनपढ़ नहीं है सरकार का जो इल्म है पूरा कुरान पूरी दुनिया और आखिरत का इल्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ आप अनपढ़ हैं लेकिन ये सरकार का मौजूदा है दिखलाना था क्योंकि हर नबी को मौजूदे वो देते अल्लाह ताला नबी को मौजूदा कि तमाम इंसानों के अखलों उनकी सलाहियतों से ऊंचा काम होना उनकी सलाहियत जो है इंसान की उससे ऊंचा काम बने थे उन्हें मुफौकुल अकल ऐसा काम बोलते उसको मौजूदा बोलते अकल नहीं कर सकती कोई चीज तो वैसा काम करने को उसको मौजूदा बोलते तो सरकार हर जमाने में जो है ना जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब इतना जो है ना तरक्की करा हुआ था तिब डॉक्टरी हिकमत कि वो लोग हर मर्ज का इलाज उनके पास था मगर एक मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते कोड़ का मर्ज उसको इलाज उनके पास नहीं था तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला दिए तो ऐसा काम जो कोई नहीं कर सकते वैसा काम नबी से करा था मौजूदा हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इल्म इतना बढ़ा हुआ था कि लोग दुनिया के जो है ना जवानों को गुंगी बोलते थे और सबको जाहिल बोलते थे अरबी को अरब बोलते अरब बोलते हम जानने वाले अरब का हिस्सा छोड़ देंगे बाकी सब अरब अपने उनको अरब बाकी सब को जो है ना जाहिल बोलते थे तो इल्म का उनके पास इतना फर्क था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी का उस्ताद नहीं अगर उस्ताद अगर होते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तो सरकार को उनका अदब करना पड़ता और एक दूसरा है जब शागिर्द में कोई कमाल और फन पैदा होता उसकी जो अंदर जो सलाहियत पैदा होती तो उसका जो ना क्या बोलते हैं उसको क्रेडिट उस्ताद को जाता ये तो उस्ताद का कमाल है जो उनको ऐसा बनाए तो जो भी चीजें कमाला था सरकार के अंदर होते पैदा होते तो उसका क्रेडिट उस्ताद को जाता और जो है ना उस्ताद को सरकार को उनका अदब करना पड़ा लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं चाहता अल्लाह ताला सारी कायनात सरकार का अदब है और सरकार इस्लाम सिर्फ अल्लाह का अदब है सारी कायनात अल्लाह ही सब में आला है उसके बाद का दर्जा है तो सरकार है तो फिर सरकार किसी का अदब नहीं करे उस्ताद का उस्ताद का अदब इसलिए अल्लाह ताला आपको खुशी का उस्ताद में बनाया इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले पढ़ो तो नहीं पढ़े सरकार तुम मेरा उस्ताद तो अल्लाह है तुम पढ़ा तो मैं क्या पढ़ूं जब मैं एक बार बोले पढ़ो नहीं पढ़ता 2 बार उसके बाद अल्लाह के नाम से पढ़ो अल्लाह पढ़ो जिसने तुमको पैदा किया तो जब पढ़े कीजिएगा मेरा उस्ताद अल्लाह है मैं अल्लाह जो पढ़ाता है वो पढ़ता हूँ तो ये मेरा इरादा इसलिए हिकमत है तो मतलब जब जो है ना सरकार जो जिब्रील भेजे तो छोड़ दे तो है ना पहली मरतबा देंगे और इतना भेजे तो आप जरा परेशान हो लोग बोलते कि जो है ना सरकार जिब्रील अलैहिस्सलाम को देख के डर गए पसीना पसीना कभी बुखार जाएगा सरकार जो तुमको जिब्रील अलैहिस्सलाम देखे तो नहीं मिले फिर क्या देखे उड़े इसलिए कि जो कार आपको अंजाम देना था नबूवत का काम बहुत मुश्किल है
کیونکہ 1,24,000 انبیاء کو دیکھے، جو نبی کا اعلان کرے ان کو قتل کرے، شہید کرے، دنیا بھر کی تکلیف، جب تک پیدا موسیٰ علیہ السلام کو 900 سال زندہ رہے، 900 سال تکلیف دی قوم، تو ہر نبی کو تکلیف، اور اس کے بعد وہ کام اللہ کے منشا کو پورا کرنا، کارۂ نبوت کا انجام دینا بہت مشکل کام ہے۔ اور تمام جو ہے نا انبیاء ایک خطے کے واسطے، ایک زمانے کے واسطے، لیکن آپ کی نبوت جو ہے نا سارے عالم کے واسطے اور قیامت تک کے واسطے، کتنا بڑا کار ہے نا، اس کو مکمل اللہ کے منشا کے تحت کرنا، یہ بہت مشکل ہے، یہ کام بہت مشکل، کس سے رہے؟ تو اس لیے آپ کو جو ہے نا پسینہ ہوگا، بخار چلے گا، تو وہ جو ہمدرد تھے جو ہے نا، خود کو دیتا ہوں، اپنے ورقہ بن نوفل اپنے بھائی کے پاس بھی کہ تو دیکھو تمہارے بھتیجے ایسا بول رہا، تو انہوں نے جو ہے نا تحقیق کی واقعہ پورا سنا، سن کے بولا یہ مانوس جو ہے نا ہر نبی کے پاس آتا ہے، انہیں جبریل علیہ السلام، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی آخر الزمان ہونے، آپ توریت کے آپ تھے، عرب تھے لیکن آپ عیسائی بن گئے تھے، عیسائی مذہب میں ایمان ہے، تو توریت اور انجیل کے عالم تھے آپ، ورقہ بن نوفل، تو اس سے انہوں نے پڑھا تھا اس میں کہ نبی آخر الزمان کی علامتیں کیا ہیں، تو وہ جبریل علیہ السلام کا واقعہ سن کے انہوں نے آپ ہونے والے آخر نبی آخر الزمان ہیں، آپ کو نبوت ملنے سربراہ نبی ہے، تو اگر میں اس وقت تک زندہ، آپ کی قوم آپ کو ستائیں گی، ہجرت پر مجبور کرے گی، اگر اس وقت میں زندہ رہا تو میں آپ پر ایمان لاؤں، تو پہلے مسلمان ہونے سے ایمان جو رہے سرکار جو آرام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بولنے کا واقعہ کہ میں ہمدرد جو تھے آپ کی دنیا میں، صرف ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ کے ہمدرد تمام باہر سے مصیبتیں، قوم کی اپنی امت کی مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر کے اندر گھر میں آتے تو حضرت خدیجہ کو آپ تسلی دیتے، آپ کی ہمدردی کرتے، تسلی کرتے، آپ کی دلجوئی کرتے۔ 10 محرم کو جو ہے نا 10 نبوت کو آپ کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے پردہ، ایک بڑا دھچکا لگا۔ پھر آپ سارے عرب میں اگر کوئی آپ کی تائید کرنے والا تھا جتنی مصیبتوں میں، تو ابو طالب تھے، ان کا بھی انتقال ہو رہا 10 نبوت میں، تو اس کو جو ہے اس 10 نبوت کا 10واں سال کو سرکار نے بولا اس مظلوم کا ساتھ ہے، حزن تکلیف کا ساتھ رکھنا ہے، تو اس جو ہے نا اتنے تکالیف آپ کو اٹھائے سرکار، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو تسلی دینے کے واسطے معراج میں بلا اپنے انعامات، اپنی چیزوں کو، یعنی جو تکلیفیں آپ کو پڑھی، یا رسول اللہ اے میرے محبوب، اس سے بہت کچھ زیادہ تمہارے لیے دینا ہے، انعامات ہے، اور تمہارے درجات اس سے بلند ہے، تو وہ مقامات بتلا ہے سرکار کو آ کے اللہ تعالیٰ کہ اپنا دیدار کرے، جو آخری درجہ ہے، اپنا دیدار کرے، تو چنانچہ واقعی معراج تو ہو گئے، ان کو واقعہ نہ کوئی بولا بولے باقی تو سب سنتے رہتے، اس بات سے میرے بھی جو ہے نا واقعات میں بول رہا ہے، واقعات کا معراج کی رات، میرا شب معراج کا جو پیپر ہوتا نا، اس وقت ایک پیپر لے لو سیاست رہنما، اس میں پورا واقعہ تفصیل سے رہتا، اس میں شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیوں بنایا۔ اب آسمانوں پہ بنا تو یہ تمام سیر سفر ہو گئی، اس میں جو ہے عالم برزخ کی سیر کرائے، عالم میں بیت المقدس سے بیت جو ہے نا خانے بیت المقدس تک جو سیر ہوئی، اس میں اللہ جنت کی سیر کرائے، دوزخ کی سیر کرائے، عالم برزخ کی سیر کرائے، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ جائیں گے واپس اپنی امت میں تو ان کو بتلائے کہ جو کفر کرے کافروں کی سزا کیا ہوگی، خبر میں عالم برزخ میں کیسی سزا ہوگی، قیامت میں دوزخ میں سزائیں کیسی ہوگی، تاکہ اپنی امت کو ڈرائے اور ان کو جو ہے تشمیل دے جو جنت کی نعمتیں مطلب، تاکہ اپنی امت کو نعمتوں سے نواز جانا کی طرف توجہ دلائے، تحریک، اور جو ہے تحریک ہو کہ آپ کو جو ہے نا دوزخ کے عذاب سے ڈرائے امت کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کو بتانا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس عالم زمین کی جو ہے نا سفر میں بتلا دی۔ اس کے بعد سب جو ہے نا آسمانوں کی سیر کی، اور جو ہے آسمانوں کی سیر کرے تو پہلے آسمان پہ گئے، پہلے آسمان میں پہنچے، تو وہ جو
جو پہلے فرشتہ تھا پہلے آسمان کا، تو پوچھا کہ کون ہے؟ بولے دروازہ کھولو جبریل سے، کون؟ میں جبریل۔ پھر آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو جو ہے دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے نا، وہ کچھ ہے وہ بلایا گیا ہے، تو دروازہ کھول دیا۔ تو پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، پہلے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، یونس علیہ السلام چار۔ تو بہرحال ہر آسمان پہ انبیاءوں کو لیتے، چوتھے چھٹے آسمان پہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جبریل علیہ السلام رکے، بولے اگر میں اس سے ایک انچ بھی آگے بڑھا تو میرے جلال الہیہ سے میرے پر جل جائیں گے، لہٰذا یہاں سے آپ راستہ طے کرو۔ تو رف رف وہاں سے برا ختم ہوگا، اب رف رف پہ آپ سیر کریں، رف رف تو رف رف سے، تو رف رف کی رفتار بہت براق سے بھی زیادہ، تو ایک ایک رف، تو ایسا کئی برسوں کی مسافت طے کرتے عرش پر پہنچے۔ عرش پر پہنچنے کے بعد جو ہے نا میں مختصر کر دے رہا ہوں، عرش پر پہنچے، جب اللہ تعالیٰ کے قریب دربار عرش پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ جو ہے نا چپل اپنی نالے مبارک اتارے تھے، تو سرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لوگ نالین کے ساتھ آئے، کیونکہ سرکار کیونکہ موسیٰ علیہ السلام چپل پہن کے گئے تھے کوہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ وادی ہے تو آپ ہے مقدس پہاڑ ہے، میں اپنا چپل چھوڑ دو، وہ یہاں تھا نا اللہ تعالیٰ کو، تو سرکار کو تو چپل اتارے تھے، سرکار نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا چپل کے ساتھ آ، نالین کے ساتھ آ۔ تو یہاں پر اللہ والے ایک یہاں حکمت بتاتے ہیں کہ نسبت کا مقام کیا ہے۔ نالین تو بہت ہے، سبھی پہنتے ہیں، مگر ایک نالین ایسے اس کے مقدر یہ ہے کہ وہ آج تک کہہ چلے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ تو نسبت سے کم درجے کے لوگ اوپر چلے جاتے، نسبت سے چلے، یہ نسبت کا مقام ہے۔ نسبت جو چاہنے والے ہوتے ہیں، تو سرکار کی نسبت سے نالین اس پہ چلے گئے، ان کا وہ مقام ہے سرکار کی نسبت سے، تو نسبت کا وہ مقام ہے اللہ والے بتلاتے ہیں۔ تو اللہ کا دیدار کریں، کیسا کریں؟ جیسے فاضل مقرر نے بتایا کہ اپنے جسم کی آنکھوں سے، جسم بندے کو سیر کریں تو پورے جسم، اور بہت سارے واقع ہے، تو کیسا کا سفر کرتے، ایک چاند پہ جانا ہے تو انسان کتنا کی لباس پہن کے جاتا، آکسیجن وغیرہ لگا کے جاتا، وہ تو عرض پہ ہے تو پھر سرکار بغیر کیسا چلے گی اس کے بغیر؟ اس میں دو واقع ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ لوگ جو ہے نا مخلوق سے بنے، سرکار جو عرب سے نور کے سب بنے ہیں، سرکار کے نور سے سب ہے، یہ ساری کائنات بنی ہے، عرش اور لوح اور قلم، یہ جو ہے نا سرکار کو بتانا نہیں تھا، یہ سب سرکار کو صرف عرش اور لوح قلم آسمانوں کی سیر کرا کے دوزخ و جنت، اس سے سرکار کے دوارا کو مرتبہ بڑھن نہیں ہوا، جیسا فاضل وقت جو بڑھے، یہ تو آپ سے بنے ہوئے، آپ کے نور سے بنے ہوئے ساری کائنات، تو آپ اس کا دیدار کریں تو کیا آپ کا مقام بڑھ رہا ہے؟ یہ تو آپ کے صدقے میں بنے، آپ کے نور سے بنے ہوئے، سرکار کا مطلب معراج یہ نہیں ہے بنے، سرکار کی معراج تو اللہ کا دیدار ہے، بلکہ سرکار عرش پر جانے سے ان سب کی معراج ہو گئی، یہ سرکار کو دیکھے، جس کے نور سے وہ بنے ان کو دیکھے، سب کی یہ طلب تھی، دعا تھی اللہ تعالیٰ سے کہ سرکار دعا کا دیدار ہم کو کرو۔ تمام مخلوق عرش کے فرشتوں کا، تمام عرش کی مخلوق کا، اور جو آسمانوں کی مخلوق کا اللہ سے دعا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم کو کرو، تو اللہ تعالیٰ ان کا دیدار کرا، ان کی معراج تھی، تمام زمین کے مخلوق تو دیکھ لی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اور آسمان جو ہم نے دیکھے سرکار کو، تو آسمان پہ بلا کے ان کی معراج، آسمان کی تمام مخلوقوں کی معراج ہوئی، سرکار کی معراج کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو اتنا قریب ہے اصل اللہ تعالیٰ فرما اور میرے قریب ہے، اور میرے قریب ہے، اتنا قریب ہوئے دونوں، اللہ اتنا قریب ہے کہ خواب قوسین او ادنیٰ ہوئے، جب اتنا قریب، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے میرے بھائیو کہ
سارے جب کہ تحفہ لاتے اپنے مہمان محبوب کے پاس اپنے لوگوں پر میں تو کچھ نہ کچھ تحفہ لاتے. تم میرے یہاں سے کیا تحفہ لاتے؟ کہتے ہیں یہ وہ کلام ہے جو محبوبین کا جو ہے نا دونوں کا آپس میں گفتگو ہوئی. تو محبوب میں کے جو ہے نا سب جو ہے نا اپنے رشتے دار کے پاس اپنے محبوب کے پاس آئے تو کچھ تو کچھ تحفہ لاتے. تم میرے یہاں سے کیا تحفہ لاتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام پاکیاں، تمام نیکیاں، تمام عبادتیں سب تیرے لیے. یہ آخری تعریف ہے. التحیات تمام پاکیاں تیرے لیے، اللہ ہی پاک ہے اور کوئی پاک نہیں. والطیبات تعریفیں تمام تیری ہے. التحیات للہ اللہ ہی کے لیے. والصلوات تمام عبادتیں تیری لیے، تمام پاکیاں تیرے لیے. تو ہی پاک ہے، تیرے ساتھ کوئی پاک نہیں ہے. عبادت تیرے لیے لائق ہے، عبادت کس کے لیے اور عبادت کی کوئی لائق نہیں. التحیات للہ والصلاۃ والطیبات تمام پاکیاں تیرے لیے. تو آخر کی تعریف کر دے سکتا ہے جو میں تو اللہ کی تعریف جیسی کرنا ہے ویسی کرے. تو کیا کرتے ہیں اپن بچپن میں ہم دیکھتے تھے ایک کی نماز پڑھ لے کے رشتے داروں کے پاس جاتے، بوڑھے بڑوں کے پاس، دادی اماں نانی اماں کے پاس گئے، جھک کے سلام کرتے، جیتے رہو، سلامت رہو بیٹے، جیتے رہو بیٹے. کیا تو خوش ہو گئی، اچھا جھک کے مدد سے سلام کرا انہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جیسا تحفہ پیش کرنا تھا نبی اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے کہ دعا دے دی سرکار السلام علیکم ایھا النبی، تم سلامت رہے میرے نبی. کیا تعریف کرے میرا منشا میں جو چاہتا تھا وہ کہلا نہیں. السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تم سلامت رہو. جی تو اللہ تعالیٰ سلامتی بے شک سرکار کتنا خوش ہوا وہ تعریف کرے. سب میں پہلے تعریف کرنے والے اللہ کے رسول ہی ہے. سب میں پہلے ذاکر ہے تو اللہ کے رسول ہے. سب میں پہلے تعریف کرے تو وہ اللہ کے رسول ہے. اور آخر جب پھر ملاقات ہوئی بھی تعریف اللہ کے رسول نہیں تھے جیسی تعریف بنائے. اصل مقصد منشا ہے وہ تھا کائنات. تو اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، نبی کریم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے پوچھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سچ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کرا؟ کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کرا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. جب تک چاہ رکھا اپنی نظروں میں، جب تک چاہ اپنی نظروں میں رکھا، جب تک چاہ کرنا اتنے سال اتنے برس نہیں بولا اللہ سرکار اتنے سال اتنے برس رکھے، کیونکہ اس وقت نہ چاند تھا نہ سورج تھی نہ دن تھا نہ رات تھا، تو زمانہ پیدا کر سکتے. جب تک اللہ چاہ اللہ کی خواہش پوری نہیں، دل نہیں بڑھا جب تک اپنی نظروں میں رکھا تک کبھی ایک تجلی فرمائے، ایک تجلی فرمائے مجھ پر، نور پہ تجلی فرمائے، یعنی ایک اظہار اپنا ظہور فرمایا اللہ تعالیٰ، اپنا ایک قدرت بتلائی، اپنی ذات کا دیدار کرا، ایک نور کا ایک حجاب ہٹایا. اللہ تعالیٰ اپنا ایک حجاب ہٹا کے جلوہ دکھا، پہلا جلوہ وہاں دکھے اللہ کے، تو بولے سبحان اللہ، بولے تو پاک ہے. بولے تو سب میں پہلے ذاکر اللہ کے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے. اللہ کو دیکھ کے اللہ کی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا دیا ہمیں نور. اللہ تعالیٰ نبی کو اپنا دیدار تھا تو اللہ کو دیکھ کے جو جیسی تعریف کرنا سبحان اللہ، جیسا اللہ ہے ویسا تعریف کرے. تو سب میں پہلے ذاکر کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. جب تک پھر چاہا اپنی نظروں میں لگا، پھر ایک تجلی ڈالی، تو وہ جب وہ جلوہ دیکھے، کیا جلوہ دیکھے؟ ساری کائنات دکھا دیا تھا.
دین تو جبھی آ گیا، ساری مخلوق دکھا دی. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پتلے میں روح ڈالنے کے بعد جلیل دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا اللہ کا دیدار، اللہ کی حقیقت، ساری کائنات کی حقیقت اسی وقت بتلا دی. تب اللہ تعالیٰ نے توجہ صحیح کے بعد الحمدللہ بولے تیری شان جیسی کی ویسی اتنی مخلوق کو پیدا کرا، اور جو ہے تیری شان میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، تو جیسے کا ویسا ہے. الان کما کام ہے تیری قدرت میں، تیری جو ہے نا خدائی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا. حالانکہ اتنی ساری کائنات کو عالم کو بنا دیا. اور الحمدللہ تمام تعریفیں تیرے لیے. نہیں جب پیدا کر اللہ تعالیٰ مخلوق کو دکھا تو وہ دیکھا الحمدللہ ہوئے، مخلوق کو دکھا پیدا نہیں کرا، مخلوق کو دکھایا تو مخلوق کو جو مجبور ہوتا ہے سب دیکھے. تو دیکھیں اللہ ہی کو دیکھ، وہ چیزیں سب اللہ کی تمام اعتبارات اللہ کے پاس دیے، اللہ کی راہ میں. مخلوق ناقص ہے، عدم ہے، محتاج ہے، مجبور ہے. تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرا، ان کو پورے اعتبار اللہ کے پورے اعتبارات ان کو دیا. پھر اللہ الان کما کام جیسے کر اور اللہ اکبر تیری شان تو بہت کر. تو بہرحال چار آپ کے حصے، آپ کے کائنات کے، آپ کے نور کے چار حصے کی، ایک سے عرش، ایک سے لوح، ایک سے قلم، ایک سے ساری کائنات بنائی. یہ اللہ کی حضرت سرکار حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرما. تو اللہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت الیہ ان اریک نفسہ فخلقنا الخلق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جب مجھے خواہش ہوئی اپنے آپ سے کہ میں پہچانا جاؤں، کہ کوئی مجھے کو پہچانتا نہیں، میں کوئی لوگوں کو پہچانتا نہیں، تاکہ میں پہچانا جاؤں، کوئی میرے کو دیکھے، کوئی میری تعریف کرے. فخلقنا الخلق، تو مخلوق کو پیدا کیا. تو اللہ کائنات کو پیدا کرا، مخلوق کو، انسان کو پیدا کرا. انسان کے واسطے ساری کائنات ہے. انسان اللہ کے واسطے اللہ کی تعریف کرنے کا ہے، اللہ کو جاننا، پہچان کے اللہ کی تعریف کرنا. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ ساری کائنات انسان کے لیے بنا ہے. تو اللہ تو سب میں پہلے جو تعریف کو دیکھے کون، جو اللہ کا منشا پورا ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. پھر اللہ تعالیٰ دیدار کرے مخلوق کے ذمے، مخلوق اپنی بناتا ہے، پوری مخلوق اللہ کے ذمے، سرکار کے ذمے دے دیے. تو جو ہے نا وہ بھی اس کا ذمہ ادا کر دیے، ان تک تمام کام تعلیم اور نور پہنچائے، ہدایت پہنچائے. اور جب اوپر ہاسپٹل دے کے بلا کے اللہ سے کیا تحفہ ہے، تو یہ تحفہ ہے تمہارا. تو جو منشا تھا اللہ تعالیٰ کا وہ پہلے شروع میں بھی اچھا کام پورا کرے، دیدار کرنے کے بعد بھی، مخلوق میں آنے کے بعد بھی جو ہی بات بولتا ہے تعریف کرے. تو اللہ کی اول اور انتہا کی تعریف سے سرکار دو عالم سے جو ایسی تعریف اللہ کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، تم پر سلام کیا میرے نبی، میرا منشا پورا کر دیا، میرا مقصد پورا کر دیا. تو آپ کے جیسا کوئی تعریف کرانا کر سکتا، آپ تو اپنی امت کو بدلا ہے، مگر جیسی بھی آپ کی امت کرنا ہے ویسی جیسا کرنا ہے ویسی تو کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے رسول کی. تو اللہ کی رسول کی تعریف کرنے والے صرف سرکار دو عالم سچ میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دعا دیا السلام علیکم ایھا النبی. تو سرکار کو تم جواب دینا نا، تم بھی سلام تھے، تم بھی سلام کیا، اگر اللہ نے کیسا سلام کریم سلام دیا. تو سرکار دو نے کیا جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سرکار نے کیا جواب دیا سلام کے جواب میں. آتا جب سلام کا تم السلام علیکم ایھا النبی، ہم فائدے میں پڑھتے تشہد، یہ اللہ کا رسول کا کلام ہے معراج کی رات کا، جو ہم فائدے میں تشہد میں پڑھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر ہو اور تیرے نیکو وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیکوکار بندوں پر ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نیکوکار بندوں کو اپنے سے الگ کر دیا. سلامتی ہم پر ہو اور نیکوکار تیرے نیکوکار بندے تیرے.
तेरे नेककार बंदों को भी सलामती हो, सिर्फ मुझ पे नहीं, सलामती तेरे नेककार बंदों पर भी हो और सलामती हम पर भी हो। अस्सलामु अलैना, सलाम अलैना। तो अल्लाह ताला पूछा, ऐ मेरे महबूब, मैं आपसे खिलवत में बात करने में, तन्हाई के बाद से बात करने में सारी दुनिया से अलग करा देना, दुनिया से अलग कर दिया, सभी से आसमान पे बुलाया, फिर तो आसमान की मखलूक से भी आपको अलग कर दिया। मैं आपसे तन्हाई में मुलाकात करना चाहता था, इसलिए मैं सारी मखलूक से अलग करा, आसमानों से भी, जमीन से भी, आसमानों से भी, अर्श पे जहां पर मैं और आप दोनों के, यहाँ तीसरा कोई भी नहीं, तन्हाई में हमको बुलाया क्या। तो आप फरमा रहे अस्सलामु अलैना, सलामती हम पर हो। आप तो अकेले, हम जमा का जगह इस्तेमाल करें, आपके साथ भी बोले, आपके साथ तो नहीं, आप अकेले हैं, तो अस्सलामु अलैना बन रहा, हम पर सलामती हो, तो आपके साथ कौन है, मैं तो सबसे अलग कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ मेरे गुनाहगार उम्मती है, नेकोकारों पर तो तेरी सलामती होती है कैसा नहीं, गुनाहगारों को अपने साथ ही डाल दिया अल्लाह सरकार ने, सरकार ने गुनाहगारों को अपने साथ मिला लिया। हम तक देखो बात तेरे है, तो उनके बच्चे सलामती होती है, गुनाहगार मेरे साथ, मेरे गुनाहगार पर भी सलामती हो। वाला इबादिल्लाह सालिह, फरिश्ते बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बेशक अल्लाह भी करीम है, अल्लाह के रसूल भी करीम है। अल्लाह के रसूल ऐसे मकाम पर भी नहीं बोले अपनी उम्मत को गुनाहगार, तो ऐसे नबी की उम्मत ने अल्लाह ताला हमको पैदा किया, कह रहा हूँ ना, अल्लाह ताला कभी नहीं बोले उम्मत को आज पे। और जो है ना, जब एक महबूब दूसरे महबूब से मिलता है तो तीसरा नहीं आता, खाना भी नहीं चाहिए। जब एक महबूब इसके मजाजी में तो एक महबूब दूसरे महबूब से मिल जाए तो तीसरी चीज नहीं आना, उसकी गली जो है ना, निशानियां अपने दुनिया में भी मिलते और घर में मिलते पूरे निशानियां, खिलवत किसको बोलते, फसल किसको बोलते, मुलाकात किसको बोलते, वसल की क्या मकामात है, इन्हें क्या बोलते, इसके मजाजी में झूठा फना होने वाला, इसके मजाजी में झूठ, वो लोग सरकार है जो इसे हकीकी अल्लाह रसूल, अल्लाह खत्म होने दोनों हमेशा बाकी देने वाला, इसके हमेशा दोनों भी बाकी देने वाले। तो इससे हकीकी में जब मुलाकात हुई तो अल्लाह को जो तमाम दुनिया को हटा, कायनात को हटा के अगर खिलवत में बोला तो भी अपनी उम्मत को वहां भूले नहीं करता, साथ रह के। हालांकि खिलवत में कोई तीसरा नहीं आना, मजा की एक ही हो जाता, लेकिन अल्लाह भी बर्दाश्त कर लिया महबूब की बात को, अल्लाह के रसूल भी अपने साथ रखे। जैसे हमारे खिलवत में कोई तीसरा आया तो हम बर्दाश्त नहीं करते। आपको मालूम है जब किसी की शादी होती है तो बड़ी बहस टकरार के बाद इतने जोड़े सोना देना, ये कपड़े देना, वो कपड़े देना, इतने जोड़े देना, फिर जो है ना शादी के जिले के दिन पूरा सोना जेवर पिलाते और 50,000 की जोड़े, जिलवे का जोड़ा 50,000 का रहता, 1 लाख का भी रहता, पूरे से सोने से 10 तोले, 20 तोले, 15 तोले अपने अपने हिसाब से डालते, इतना सोना। फिर वो मेकअप करते, तैयार करते दुल्हन को, उतना तैयार करते पूछो ना वो क्या। तो जो है ना, मगर जब बसल की तरफ जब जाते तो 50,000 का जोड़ा खींच लेते कई। अगर इन्हें जो है ना कपड़े खराब होते तो शोर उसका महबूब नाराज हो, तवज्जो जब बसल होता है तो अपने महबूब से तरफ तवज्जो देना, घर की तरफ, कपड़ों की तरफ, कपड़ा है अगर इसकी तरफ तवज्जो करी तो उन्हें नाराज होगा, इस बात से कपड़े उतार देते, इसकी तवज्जो में वो जेवर उठाते, लाखों रुपए का जेवर उठाते, क्योंकि तवज्जो उसकी तरफ नहीं। तो जो है ना लाइटा बंद कर देते, तवज्जो सिर्फ अपने महबूब की तरफ। अगर मैं तो महबूब नाराज हुआ था तो अल्लाह का जोर से बुला है कि आपको बुलाया तो हमारे आका मोहम्मद जो है ना सर अपनी उम्मत को साथ रखे, लेकिन अल्लाह भी नाराज हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अल्लाह को अपनी उम्मत से, अपने बंदों से मोहब्बत है, अल्लाह को अपनी बंदों से मोहब्बत है।
اس لیے وہ لوگ نبی کو بھیجا، میرے محبوب میرے بہت بندے جو ہے نا میرے کو نہیں جانتے، نہیں جان کے شیطان اور نفس کے چکر میں دنیا کے چکر میں آ کے میرے کو چھوڑ کے جہنم میں جاتے، میرے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ تمہارے حوالے ہے، میرے بندوں کو بچاؤ، ہدایت دو ان کو، راہ ہدایت کے لائن کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے نا اس عہدے کو، اس کارہائے کو انجام اتنا دے، تمام مصیبتیں دنیا کی تمام عیش و آرام چھوڑ کے تمام مصیبت جو ہے اٹھا کے جو ہے نا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں لگا دیا۔ تو اللہ کے رسول امت سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت میں محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہی سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ اپنی محبوب کی امت سے محبت کرتا ہے، ورنہ اللہ تو سرکار کو بھی چاہیے کہ اللہ ہی سے محبت کرنا، تو محمد سے محبت اللہ ہی کی امت کی محبت کی وجہ سے سمجھ گیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ بھی ویسی سے، اللہ کے رسول بھی کریم، اللہ بھی کریم، دونوں کی ہم کریم، ہم غلاموں کی بنائے گناہگاروں کی الحمدللہ۔ تو میراث سے امت کو اتنے درجے ملے، اور جو آخر میراث تو آتے تو بول اور ایک بات بتائے گی ختم کر دیتا ہوں کہ واپس آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک تحفہ ہماری طرف سے آپ کی امت کو بھی دیا، یہ 5 وقت کی نماز روزانہ فرض ہے، 50 وقت کی نماز روزانہ فرض ہے۔ تو سرکار خوش ہے، تو کیونکہ نماز میرا سرکار کو معلوم ہے نماز کیا ہے، تو میرا جو مومنین ہے وہ سرکار کے ارشاد ہے، تو سرکار کو معلوم ہے کہ میرا کیا ہے، تو وہ اتنا بڑا تحفہ میری امت کو ملا، بلکہ 50 وقت دن میں خوش واپس آ رہے، تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام بولے یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنی امت کے لیے کیا تحفہ ملا، تو 50 وقت کی نمازیں ملی اور 30 روز کے رمضان کے روزے ملے، تو 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اتنا میری نہیں برداشت نہیں کر سکتی، ہم جہنم میں جائیں گے بہت ساری امت، کیونکہ میری امت کو 2 رکعت نماز پڑھ سکی دن میں، تو وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکی، اور کئی میری بہت زیادہ کثرت سے امت میری جہنم میں گئی، لہذا آپ کی امت تو 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اور 50 نمازیں پڑھ تو دن بھر نمازیں نہیں رہنا پڑتا تھا ہمارے، لیکن یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی ہے، تو بولے کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں کچھ کم کرو، تو اللہ تعالیٰ کی سرکار بارگاہ میں گئے، بولے یا رسول اللہ کچھ کم ہی کر دو، تو 5 نماز کمی، 50 کی بجائے 45 ہو گئے، اس طرح مطلب اتنے بھی 45 بھی نہیں پڑھ سکتے آپ کی امت، جاؤ بولے جا کے جو ہے نا کم کرو، تو 40 ہوئے، تو ایسا 9 بار کے آنے جانے میں 45 کر گئے، 5 باقی رہے، وہ 5 لے کے آئے، تو بھی موسیٰ علیہ السلام بولے بھائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی بہت ساری، تو آپ بولے ہر وقت میں 5 وقت 5 نماز کم ہو جائے، اگر ٹھیک ہے تو 5 بھی کم ہو جاتے، میرے مسلم آگے میں ہو جائے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ہم جو عطا کرتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، لہٰذا 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ثواب اگر 50 نمازوں میں نہیں، 50 نہ، تو ہم 5 نماز پڑھیں تو دن بھر نماز میں ہی ہے، ایک مطلب یعنی 50 نماز پڑھے دن بھر لگ جائے گا ہمارے کچھ کرنے سکتے، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی ہے، اور کوئی بھی ہمارے پہ کوئی مہربانی کے لیے بچوں کے ہمارے پہ اتنا مہربانی موسیٰ علیہ السلام امت محمد حضرت کو اپنی غرض رہتی، حضرت کو اپنا کام دے، ہاں چٹکے نہیں بجائے، تو اس لیے بجائے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی ارینی ایک کیفیت بے چینی رہتی، اللہ تعالیٰ کلام کر رہا بات کر رہا دکھ رہا نہیں اللہ تعالیٰ، تو ایک دکھنا بولے بے چینی رہتی، پیچھے سے آوازیں کر وہ میں کہاں ہے سب پریشان ہے، آواز والی کام سے ریکارڈ ہے کہاں سے سامنے آؤ، تو ایک بے چینی رہتی، تو وہ بے چینی موسیٰ علیہ السلام محسوس کر کے بولے ربی ارینی، اے رب میرے کو دکھ، اے رب میرے دکھ، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کیا ہاں لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لن ہرگز ہرگز اے موسیٰ تم میرے کو نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی تم ہرگز ہرگز میرے کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام لالے پیغمبر تھے، ضد کرے ربی ارینی دکھ، اللہ میرے کو دکھ، 3 بار بولے تو بھی نہیں، پھر وہی بولے ربی ارینی دکھ، تو اللہ بولے اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا کوئی طور پہ تجلی ڈالتے،
کوئی طور پہ ایک تسلی ڈالتے، اگر وہ پہاڑ ٹک گیا تو سمجھو تم میری تسلی کو دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے ہزاروں تسلیات میں سے، لاکھوں تسلیات میں سے ایک تسلی کوڑے گروپ میں ڈالی. کوئی طور پہ ڈالے تو کوئی طور جل گیا، راکھ ہو گیا، سرما بن گیا. موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے، آپ کا گدھا مر گیا، اور جتنے ساتھ آپ لائے تھے لوگوں کو بھی مر گئے، مگر دیکھ نہیں سکے. اللہ تعالیٰ ہزاروں تسلیات میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ سرکار جو حرف راست اللہ کو دے ان آنکھوں سے. تو خالی وہ تسلی کو دے کے موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی آنکھوں کا یہ حال ہو گیا کہ جو ان کے آنکھ ملاتا ہے انہیں اندھا ہو جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، جب گھر کو آئے تو اپنے منہ پہ جو ہے نا نقاب ڈالنے کا، تو آپ کی بیوی نے فرمایا، دوزہ محترمہ نے فرمایا یہ کیا اس انداز سے کیا کہیں کو ڈال دیا، میرے سے جو نظر ملایا انہیں اندھا ہو جائے گا، کیونکہ میں اللہ کا تجلی کا دیدار کر گیا ہوں، ایک تجلی کا دیدار کر گیا ہوں، تو میری آنکھوں میں وہ کمال پیدا ہوگا جو میری نظر سے نظر میرا اور اندھا ہو جائے. تو بولے اٹھاؤ کب نقاب، میں دیکھنا چاہتی ہوں. بولے کیونکہ میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتی میرے قسمت میں، جو آنکھیں اللہ کو دیکھی میں اس کو ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہوں. اندھی ہو جائیں گی نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو اچھا بابا جب میں اٹھا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنے نقاب کو، تو کیا کا صفورہ علیہ السلام ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیے. اچھا گردے کے آنکھ میں دو آنکھوں سے ایک ہی بار دیکھوں گی، تو ایک ہی بار تو ایک آنکھ سے ایک بار دیکھوں گی، ایک آنکھ سے ایک بار، دو بار دیکھوں گی ان آنکھوں کو تجلی. تو اس بات سے کیا ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک آنکھ سے دیکھے، یہ آنکھ چلے گی، اس کی بینائی چلے گی، پھر اس پہ آنکھ رکھ کے یہ آنکھ سے دیکھے، یہ دوسری بات دیکھ لی، اس کی تجلی، اس کی نور چل گیا، بصیرت چلے گی، وسال پھر اس کو آ گئی، اس میں سے ایسا دیکھ سکتے آپ. تو ایک ہزاروں جلوے میں سے ایک جلوے کو دیکھے تو یہ کمال ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا راست اللہ کا دیدار کر کے جیسے شان تنزیح دیکھے، یا تو شان تسبیح کو ایک پہ ڈالے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے، بیہوش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان تنزیح دیکھے، جیسا اللہ ہے ویسا دیکھے، تو پھر آپ کے چہرے انور کا کیا مقام ہوا. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی بات کو رد نہیں کرتا، دعا کو چھوڑ. جب نبی جب دعا کرتے تو دیکھے رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ربی اے میرے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، مگر اس وقت تمہاری دعا قبول ہوگی جب میرا محبوب آئی ہے نا ان کے چہرے کو دیکھ لو، کوئی ٹوٹ نہیں دیکھ سکتا، وہ ٹھیک ہے، کوئی ٹوٹ کر نہیں دیکھ سکے جلوہ، کوئی ٹوٹ جلوہ دیکھ نہیں سکے دیدار، مگر وہ چہرہ جو نور کو دیکھ کے دھلکارے دعالوں سے تو وہ جلوہ دیکھ رہے موسیٰ علیہ السلام، اس بات سے باہر بار نہیں آ رہے سمجھ نہیں آیا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نبی کی بات کو رد نہیں کرتا، ان کی دعا کو قبول کرتا، برابر جو مانگے رکھتے تھا. تو تم اس سنا کہ نہیں میرے محبوب کے جیسا، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے میرے محبوب جو میرے کو دیکھنے والے ان کو دیکھ لو. تو یہ معراج کی رات کے حکمتیں ہیں، اسرار ہیں، تو میں آپ کو تھوڑے بہت آپ سمجھ رکھ دیا. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ بھی کہنے سننے کی توفیق عنایت فرمائے، کہنے والے کو من کی توفیق دے، سامنے کو بھی سنا قبول دے، ہر جو کہ من اخلاص دے، اس اخلاص میں تجھے جزا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم نہیں جزاک اللہ خیر.